السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اللہ کی توفیق سے عربی گرامر کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ کورس بنیادی طور پہ قرآنی عربی گرامر پر مشتمل ہوگا، یعنی اس میں ہم اس گرامر کو فوکس کریں گے جس کو پڑھ کر آپ کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ عربی زبان کو پڑھنے کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں، عربی گرامر کو پڑھنے کے بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے اہم مقصد اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنا، اس کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے کسی قدر آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی تفسیر قرآن کلاس میں ایک عربی گرامر کا شارٹ کورس لانچ کیا تھا، وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تفصیل کے ساتھ عربی گرامر اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جو بھی قرآن مجید میں دلچسپی رکھتا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا چاہتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی اور مشکل نہ ہو۔ ہم اس کورس میں جس کتاب کو ایز اے ٹیکسٹ بک اپنے سامنے رکھیں گے اس کا نام ہے آسان عربی گرامر۔ آسان عربی گرامر لطف الرحمن خان صاحب نے ترتیب دی ہے، اور یہ انہوں نے لکھی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں یا عام پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کسی بھی مدرسے میں جا کر ایڈمیشن لیں یا باقاعدہ 1-2 سال وقت نکالیں اور عربی گرامر کو سیکھیں۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ آسان سے آسان انداز میں عربی گرامر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمارے سامنے گرامر کے جتنے بھی رولز آئیں گے، جو بھی اس کی ابحاث ہمارے سامنے آئیں گی، وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ قرآن مجید کے ساتھ ہے، یعنی کہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ جو چیز بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں اس کا استعمال آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا، اور یوں آپ کی پریکٹس بھی بہت زیادہ ہوگی، اور آپ کوئی ایسی چیز نہیں پڑھ رہے ہوں گے کہ جو کہیں استعمال ہونے والی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو مبارک اور مفید بنائے۔ دراصل بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ گرامر کو آسان سے آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، چونکہ ہمارا جو مدارس کا سسٹم ہے گرامر کو پڑھانے کا وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں پڑھانے کا طریقہ مختلف ہے، اس کا جو سلیبس ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے مدارس کے سلیبس کو گھر بیٹھ کر از خود پڑھنا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے اور اسپیشل ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اچھا آپ کے پاس سٹاف ہونا چاہیے، ٹیچر اچھے ہونے چاہیے، وہ چیزیں پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے پھر کچھ لوگوں نے کام کیا کہ گرامر ایسے انداز میں مرتب کی جائے کہ لوگ اگر خود بھی پڑھنا چاہیں کتاب کو دیکھ کر تو انہیں کچھ نہ کچھ اس سے سمجھ آ سکے۔ اس کے لیے ایک بڑی کتاب ہمارے یہاں پر مشہور ہوئی جس کا نام تھا عربی کا معلم۔ مولوی عبدالستار صاحب نے یہ کتاب لکھی، عربی کا معلم۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہمارے ہاں، بہت اچھی کتاب تھی، اور ہم نے بھی اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ گرامر کے رولز اس کتاب میں سے پڑھائے سکھائے،
اور پھر جب میرے سامنے یہ کتاب آئی آسان عربی گرامر، تو مجھے لگا کہ یہ کتاب اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے اچھے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ بھی پہلے 1-2 مرتبہ پڑھائی اپنی تفسیر کلاس میں، اور اب ہم انشاءاللہ اس کو باقاعدہ آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور مکمل کتاب آپ کے سامنے انشاءاللہ ویڈیوز کی شکل میں آئے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جو بیسک چیزیں، یہ تو میں نے ابھی تک آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے کہ اس کورس میں ہم کیا پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے، تو 1-2 بنیادی چیزیں ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار جو ویڈیوز ہیں، ان کے ویڈیو سیریز آپ کے سامنے اس حوالے سے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جو بھی زبان ہے، لینگویج ہے، کلام ہے، کلمہ ہے یا ورڈز ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، ایک ہی بات ہے، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر تین چیزوں سے بنتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے تمام تر الفاظ اور یہ ایکٹیویٹیز، اس میں 3 ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو یا تو ہم کوئی نہ کوئی اسم لے کے آتے ہیں اپنی گفتگو میں، فعل لے کر آتے ہیں، حرف لے کر آتے ہیں۔ تو اسم سے مراد ہے ناؤن، اور فعل سے مراد ہے ورب، اور حرف سے مراد ہے کنجنکشن، یعنی کہ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے جو پارٹیکلز ہیں، جو پریپوزیشنز ہیں، انہیں حروف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں سے مل کر جملہ بنتا ہے، ان 3 چیزوں سے مل کر کلام بنتا ہے، زبان بنتی ہے، الفاظ بنتے ہیں، تقریر بنتی ہے، تحریر بنتی ہے، سب کچھ انہی سے بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پہلے کیا پڑھیں؟ اسم پہلے پڑھیں، فعل پہلے پڑھیں یا حرف پہلے پڑھیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ہمارے مدارس میں جو کتابیں ہیں، ان میں پہلی بحث ہوتی ہے فعل کے حوالے سے۔ تو فعل کی بحث قدر مشکل بحث ہے۔ فعل کیسے بنتا ہے، فعل کی گردان کیسے ہوتی ہے، اور اس میں تعلیل کیسے ہوتی ہے، اس میں بہت یعنی کہ پیچیدہ ابحاث شامل ہوتی ہیں۔ تو فعل ایک مشکل چیز ہے عام لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو گرامر پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو جدید کتابیں لکھنے والے یعنی کہ جو ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خیال میں سب سے پہلے اسم کی بحث پڑھنی چاہیے۔ اسم جو ہے آسان ہے، اسم کی بحث فعل کی نسبت بہت آسان ہے۔ تو لہٰذا کیوں نہ پہلے ہم اسم کی بحث پڑھیں، اور جب تھوڑے سے اسٹوڈنٹس فیملیئر ہو جائیں، مانوس ہو جائیں عربی گرامر سے، اور ان کو کچھ بیسک چیزوں کا پتہ چل جائے، تو پھر ہم فعل کی طرف آگے بڑھ جائیں۔ تو لہٰذا ان کتابوں میں سب سے پہلی بحث ہوتی ہے اسم کی۔ اب جو اسم ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے مراد وہ اسم ہے جو جملے کے اندر استعمال ہو رہا ہے، کوئی خالی اسم نہیں ہے، بلکہ وہ اسم جو جملے کے اندر موجود ہے، استعمال ہوا ہے۔ ہم اس کو کس طرح اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح، کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کو ہم نے 4 پہلوؤں سے دیکھنا ہے۔ اس کے یعنی کہ 4 آسپیکٹس ہیں کہ جن کے مطابق آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو آپ ان 4 پہلوؤں سے اسم کا مطالعہ کر لیں تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس کا صحیح ترجمہ کر لیں۔
پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اس کی حالت. حالت سے مراد ہے کیس، یعنی کہ اس کا کیس کیا ہے، وہ فاعل ہے، مفعول ہے، وہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، نومینیٹو کیس ہے، آبجیکٹیو کیس ہے، ٹھیک ہے، یا پوسیسو کیس ہے، کون سا کیس ہے، ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. نمبر 2 ہے جنس، یعنی کہ جینڈر. جینڈر کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کے مطابق صحیح ترجمہ کریں. نمبر 3 ہے عدد، یعنی کہ نمبر. عدد واحد ہے، سنگولر ہے، یا جمع ہے، پلورل ہے، یا واحد اور جمع کے مابین تثنیہ ہے. چونکہ عربی زبان کا یہ فرق ہے کہ اس میں واحد کے لیے الگ لفظ ہے، جمع کے لیے الگ ہے، اور 2 کے لیے الگ ہے. تو سنگولر فارم الگ ہوگی اور پلورل فارم الگ ہوگی اور ڈوول فارم الگ ہوگی. یہ عربی زبان کا ایک آپ کہہ لیں کہ فرق ہے باقی زبانوں سے. ہماری اردو میں واحد ہے یا جمع ہے، انگلش میں واحد ہے یا جمع ہے، لیکن عربی میں کیا ہوگا؟ 2 کے لیے الگ ہوگا. وسعت، وسعت سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کے معنی کی وسعت کتنی ہے، وسیع ہے یا محدود ہے، یعنی کہ وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے، وہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو یہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. تو ان چاروں پہلوؤں سے کسی بھی اسم کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا صحیح ترجمہ پتہ چلتا ہے، آپ اس کی بالکل جڑ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ممکن نہیں کہ آپ اس کا غلط ترجمہ کر سکیں. تو انشاءاللہ ہم یہیں سے سٹارٹ لیں گے اگلی ویڈیو میں کہ اسم کی حالت کون کون سی ہوتی ہے، اس حالت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اور ہر حالت کے مطابق اس کا ترجمہ کیسے آپ نے کرنا ہے. تو آج ہماری یہ ایک یعنی کہ تعارفی ویڈیو تھی جس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی بھی ہیں اور کچھ اپنے اس کورس کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے آگے سٹارٹ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.